رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں سید فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے رنگ ہمارے سنگ۔ آج ہمارے مہمان مولانا سفتین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا عنوان خلافت کا دوبارہ قیام۔ کیا خلافت کے دوبارہ قیام سے مسلمان پھر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، خلافت ہے کیا، خلافت میں ترکی کا کیا کردار ہے؟ یہ سارے جو ہمارے ذہنوں میں آج کی جنریشن کے سوالات ذہنوں میں گونج رہے ہیں، وہی سوال آج ہم سفتین بھائی کی طرف لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے مطالعے سے، ان کی انفارمیشن سے ہم کچھ جان سکیں، سیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں سفتین بھائی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین اور سامعین کو یہ بتائیں کہ خلافت خود کیا ہے۔ آگے کی باتیں پھر بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت کیا ہے، خلافت کب سے مسلمانوں میں اسٹارٹ تھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرهم شورى بینہم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ میں نہایت واجب الاحترام برادر مکرم سید فہد زیادی صاحب اور جملہ احباب AYDF اور تمام حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، ایک ایسا موضوع کہ جو ہمیں اپنی کیا کہتے ہیں ماضی کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خلافت کیا ہے، یاد رکھیں کہ ایک جمہوری نظام ہے اور ایک خلافت کا نظام ہے۔ اسلام جو ہے وہ جمہوری نظام کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ جمہوریت میں اور خلافت میں فرق کیا ہے، اگر اس کو ہم نے واضح طور پر سمجھ لیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خلافت کیا ہے، خلافت کا معنی کیا ہے، خلافت کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کیا ہے۔ صرف جمہوریت کو اگر سمجھیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہر شخص، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقہ یا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کا ایک پہچان ہے۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے تو ایک عالم دین، ایک محدث اور ایک پروفیسر اور ایک عام شخص، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کا وقار زیادہ ہے، جس کے پاس نالج زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہی دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھا سکتا ہے۔ اب خلافت جو ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، جب آپ کوئی فیصلہ کریں تو سب سے پہلے مشورہ کر لیا کریں، سب سے پہلے۔ اب دیکھیے، ہر انسان کے دماغ کے اندر تقریباً جو میڈیکل سائنس کہتی ہے 200 سیل ہوتے ہیں۔ ان میں سے وہ شخص جس کا 15 یا 16 یا 17 سیل جو ایکٹیو ہوں، وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین شخص شمار کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو فوراً کیچ کر لیتا ہے، ہر چیز اس کے ذہن میں فوراً بیٹھ جاتی ہے، کچھ بھولتا نہیں ہے، جس کے 16 سے 17 سیل ایکٹیو ہیں 200 میں سے۔ لیکن قربان جاؤں میں رب ذوالجلال کے پیارے حبیب کے پر کہ رب ذوالجلال نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ دماغ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے 200 سیل سب کے سب ایکٹیو تھے۔ پھر بھی رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فیصلہ کرنے کے وقت مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ یعنی وہ شخص جو دنیا کے ہر اعتبار سے سب سے زیادہ ذہین ہو، سب سے زیادہ نالج رکھتا ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، سب سے زیادہ دین اور دنیا کو سمجھنے والا ہو،
اس کو بھی رب ذوالجلال نے یہ حکم دے دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ یہی اصل خلافت ہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں خلافت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ترکی تک تمام جتنے بھی خلافت ہوئی ہے، جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں، ان سب نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو اپنی کابینہ کو بٹھا کر، اپنے تمام لوگوں کو بٹھا کر مشورہ کیا، پھر جس کا بات سب سے اچھی لگی اس پر پھر بحث کی گئی، پھر اس کے بعد نتیجہ نکال کر اس پر عمل کیا گیا۔ آپ مکمل ہسٹری اٹھا کر دیکھیں دین کی، کبھی بھی بغیر مشورے کے کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا، میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً بات کروں گا کہ خلافت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ کے دور کے اندر، آپ کی خلافت کے وقت کے اندر بہت فسادات ہو رہے ہیں، بہت لڑائی جھگڑے جنگیں ہو رہی ہیں، دیگر خلفاء کے دور کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو وہاں پر آپ نے جو خوبصورت جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے خلیفے ہم تھے، ہمارے خلیفے تم، یعنی وہ ہمارے ساتھ مشورہ کرتے تھے، ہم تم لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جن کو آستین کا سانپ بھی کہا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا منافقین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، جن کی وجہ سے ان کی ریاست کے اندر ایک عدل کا نظام قائم تھا۔ تو معلوم ہوا کہ خلافت جو ہے اس کا دار و مدار مشورے کے اوپر ہے، اس کا دار و مدار اسلام کے اوپر ہے، اس کا دار و مدار آخری اس بات کا جملہ یہ کہوں تو تہذیب کے اوپر ہے۔ اگر تہذیب ہے تو خلافت ہے، تہذیب نہیں ہے تو خلافت نہیں۔ اچھا، مطلب آپ نے جمہوریت کا بولا تو اس میں خلافت میں جو خلیفہ سلیکٹ کیا جاتا تھا وہ بھی عوام کے کوئی ووٹنگ وغیرہ سے نہیں ہوتا، وہ ایک شورا ہوتی ہے، وہ شورا کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے۔ جی 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 ٹھیک، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے خلفائے راشدین کی بات کریں یا اس کے بعد جو خلافت کا سلسلہ آگے بڑھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے 200% ہم کہیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی وہ سلسلہ آگے بڑھا ہوگا یقیناً۔ لیکن آج کے دور میں ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ ہم عثمانیہ دور کی خلافت جو ترکی سے رائج ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پہ ترکی میں، مطلب ترکی کی بدولت یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مسلمان ایک جگہ ہوئے، اور پھر ترکی سے ہی یہ خلافت ٹوٹی اور پھر لوگ الگ الگ ہو گئے، ہر ملک اپنے طریقے سے چل رہا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ترکی کا ماضی کا کردار اور حالیہ کردار کیا ہے، مطلب جب اس نے خلافت رائج ہوئی تھی ترکی سے، تو اس وقت ترکی کا کردار کیا تھا، اور آج جب دوبارہ ہمیں کہیں کہیں سے یہ آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں کہ اب ایک ہی حل ہے کہ خلافت کو دوبارہ قائم کیا جائے تب بھی مسلمان ایک جگہ آ سکتے ہیں، اور اس میں ترکی کو ہی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ حالیہ صدر طیب اردوغان کو بھی اس میں نامزد کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید کامیاب ہو جائیں اگلے 5-6 سالوں میں، جو کہ ویسے دیکھا جائے پریکٹیکلی مشکل کام ہے، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ماضی کا کردار کیا رہا ترکی کا اور حالیہ ترکی کا کیا کردار ہے۔ دیکھیں کہ ماضی کا کردار اگر دیکھیں اس کے اندر بھی ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر بھی ہمیں دو چیزیں ہی نظر آئیں گی، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے۔ ترکی نے جو ماضی کے اندر حکومت کی، تقریباً 700-800 سال تک ان کی حکومت قائم رہی، اس تمام حکومت کے اندر انہوں نے جب تک عدل و انصاف کو، تہذیب کو، اسلام کو فوقیت دی، انسانیت کو فوقیت دی، اس وقت تک ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہی۔ لیکن جب آ کر انہوں نے تہذیب کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، انسانیت کو چھوڑ دیا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت وہ آیا کہ خلافت عثمانیہ اس کا دور بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دیگر ممالک انہوں نے اس پر حملہ، جو بھی ہوا خیر وہ ایک الگ بات، لیکن جو اصل سبب کیا بنا؟ حالیہ کردار کے اندر بھی دو چیزیں ہوئی، میں نے آپ کو بات کی کہ جب تک انہوں نے تہذیب کو اپنے دائرے میں رکھا تو اس وقت تک انہوں نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی۔ تو مین چیز کیا ہے؟ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ریاست جب تک اس کے اندر تہذیب ہوتی ہے، اس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ جس بھی مذہب کو ماننے والا ہے اس مذہب کے اوپر گامزن ہوتا ہے، اس مذہب کی ہر بات کو ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ کامیابی اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک نوائے وقت اخبار کا غالباً سید میں ذہن میں نہیں آیا، کئی سال پہلے 10-12 سال یا تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک یورپ کنٹری کے ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا جو آنر ہے
وہ اپنے ایک ورکر کو سلیکٹ کیسے کرتا ہے؟ بات تہذیب کی کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی اور مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر ہم فی الجملہ کہہ لیں تو وہ کافر ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں. اس کے بارے میں کسی شخص نے لکھا، اس نے کہا جب بھی وہ اپنی کمپنی کے کسی شخص کو سلیکٹ کرتا ہے، ورکر کو سلیکٹ کرتا ہے، تو وہ ان سے زیادہ تر ان کے بارے میں ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے بعد تجربہ کتنا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا کام کر سکتا ہے. وہ 3 سوال اس سے کرتا ہے. اگر وہ 3 سوال دے دے جواب صحیح تو پھر وہ جو ہے اس کو اپنی کمپنی میں رکھ لیتا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو کمپنی میں نہیں رکھتا. سب سے پہلا جواب سوال کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا آپ کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہو کیا اس مذہب کے جو ارکان ہیں یا اس مذہب کی جو چیز لازمی ہے کیا ان پر عمل کرتے ہو. اگر میں یہاں پر اشارتاً یہ بات سمجھانے کے لیے کرتا چلوں، اگر وہ کسی مسلمان سے پوچھتا ہے تو مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر ان ارکان اسلام آپ کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا آپ پھر بھی ان کو ادا کرتے ہیں؟ اگر وہ شخص ہاں میں جواب دے دیتا ہے کہ ہاں میں اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح بجائے لے کر آتا ہوں، یا کسی اور مذہب کا ہوتا ہے کہتا ہے میں اپنے مذہب کے تمام چیزوں کو مانتا ہوں اور ان پر عمل بھی کرتا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب یہ بتائیں جو آپ کے مذہب کے ارکان کو لازم کرنے والی ذات ہے، آپ اس کے اوپر کتنا اعتبار کرتے ہیں، اس کو کس دلیل کے ساتھ مانتے ہیں؟ اگر وہ شخص اس کے اندر بھی پریشان ہو، جواب سے اسے نہ دے پائے، تو وہاں پر وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اگر وہ جواب دے لے صحیح طریقے سے کہ میں اپنے مذہب کا جو میرے مذہب کا جو پیشوا ہے یا میرے مذہب کا جو خدا ہے میں اس کو اس طرح مانتا ہوں، یا وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو اپنا خدا مانتا ہوں یا اپنا رب مانتا ہوں، یا کسی مذہب کا ہو، وہ اپنے اعتبار سے بات کرے، تو وہ تیسرے سوال کی طرف بڑھتا ہے. تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جو اس مذہب کا پیغام آپ کو پہنچانے والا ہے کیا آپ اس کی تعظیم کرتے ہو، اس کو مانتے ہو؟ اب پیغام پہنچانے والے میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں. مذہب اسلام کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد اصحاب ہیں، صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اس طرح یہ سلسلہ پھر آج کے دور میں دیکھا ہے تو علماء. وہ شخص یہ پوچھتا ہے کیا آپ اپنے مذہب کے جو پیغام پہنچانے والے ہیں آپ کی طرف، کیا آپ ان پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کو دل سے مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے ہر چیز پر عمل کرتے ہیں؟ اگر وہ اس کا جواب ہاں میں دے لے تو وہ پھر اس کو اپنی کمپنی میں رکھتا ہے، ورنہ اس کو وہ اپنی کمپنی سے نکال دیتا ہے، اپنی کمپنی میں نہیں رکھتا. اب اس سے کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے مذہب کے خدا کو مانتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ میری کمپنی میں کام کر رہا ہے، میں اس کا آنر ہوں، کمپنی کا مالک ہوں، تو وہ میری بات کو مانے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ خدا کو مانتا ہے تو وہ میری بات کو بھی مانے گا. میں اس کا ایک مالک ہوں، ایک اعتبار سے میں اس کو سیلری دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں. دوسری بات وہ یہ کرتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کے مطابق اگر وہ اپنے ارکان جو ہیں، اپنے مذہب کے جو ارکان ہیں ان کو پوری طریقے سے کرتا ہے تو میری کمپنی کے اندر بھی وہ ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی کرے گا. تیسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے جو پیشوا ہیں اگر ان کی بات کو وہ صحیح سے مانتا ہے، جو اس تک بات پہنچانے والے ہیں، تو جو اس کا سینئر ہوگا وہ اس کا بھی ادب کرے گا، اس کی بات کو بھی مانے گا، اور اس کی بات کو مان کر اور زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ میری کمپنی کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا. تو اسی سے معلوم ہوا کہ جب انسان جو ہے جب تک وہ تہذیب کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے، اپنے مذہب پر قائم رہتا ہے، اس وقت تک وہ قائم رہتا ہے. خلافت عثمانیہ کو بھی دیکھ لیں، جب تک اس کے اندر وہ چیز قائم تھی، وہ مذہب پر قائم تھے، وہ تہذیب کو ماننے والے تھے، اس وقت تک انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اور یہ نہیں کہ ظلم اور جبر کے ساتھ کی ہے، اب تاریخ اٹھا کر دے سکتے ہیں، ظلم اور جبر کے ساتھ نہیں کی، انہوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ کی. جی آگے بڑھتے ہیں. تو یہ خلافت کی اگر ہم نے بات کی، ترکی سے ہوئی، پھر ترکی میں ختم ہوئی، اب دوبارہ لوگوں کی نظریں ترکی کی طرف ہیں، تو یہ خلافت کے کوئی فائدے ہیں یا نقصان ہی نقصان ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آج کی جنریشن کو بالکل نہیں پتا، اب شاید پتہ چلنا شروع ہو کیونکہ ایک ڈرامہ لانچ ہو گیا، وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھ آئے لوگوں کو کہ یہ خلافت تھی کیا، کس طرح کی قربانیاں دی، کس طریقے سے ایک نظام قائم کیا پوری دنیا میں. کیونکہ آج کل کے دور میں وہی کل بھی ہم نے یہ بات کی، پرسوں بھی کی، کہ مطالعے کا جو شوق ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اسی طرح کی چیزوں سے ہماری جنریشن کو انفارمیشن ملتی ہے، اور وہ اسی طرح کی چیزوں سے انفارمیشن حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا گورنمنٹ کا
کہ اسے باقاعدہ یہاں پہ اردو میں لانچ کیا گیا. تو خلافت کے فائدے بھی میں چاہوں گا آپ بتائیں، اور اگر کچھ نقصانات ہیں تو وہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں. لیکن جیسے میں نے ابھی بات کی، جو پچھلی اس میں بات ہوئی ابھی میری، اس کے اندر بھی یہی چیز کہا کہ اگر خلافت تہذیب کے مطابق ہے، اگر خلافت قانون کے مطابق ہے، عدل و انصاف کے مطابق ہے، تو پھر تو اس خلافت کے بہت فائدے ہیں. صرف فائدے ہی فائدے ہیں، پھر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اگر اسی حالیہ ڈرامے کی اگر آپ نے بات کی، اس کے اندر بھی دیکھیں، جب تک ان سب چیز دکھائی کہ جب تک وہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کا فائدہ سوچا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا ہے. سب سے پہلے اپنے نیچے کام کرنے والے. تو خلافت کا معنی مفہوم یہی ہے کہ جو اپنے نیچے ہیں، جو رعایا ہے، جو ان کے تابع ہیں، ان کی بات کو آگے رکھیں، ان کے فائدے کے لیے سوچیں. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے، اگر خلافت تہذیب کے مطابق ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر وہ تہذیب کے مطابق نہیں ہے، قانون اور اسلام اور عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صرف نقصان ہے. صحیح. تو آج کا جو دور ہے، جس طریقے سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم صرف اسلام کی بات نہ کریں، اگر ہم اسلام سے باہر بھی جائیں، جو غیر مسلم مذاہب ہیں وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونچ نیچ، ذات پات، یہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود ہیں. جی یہ خالی کچھ لوگوں نے شاید ہماری جنریشن میں چیزیں ڈال دی ہیں کہ یہ ہم صرف مسلمانوں میں ہی ہیں یا ہم صرف پاکستانیوں میں ہی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بڑے سے بڑے ملک جو ہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، ایڈوانس ممالک ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں یہ اونچ نیچ، کہیں کالا اور غورے کا مسئلہ ہے، کہیں پہ برہمن اور اچھوت کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور یہ دنیا ہے، یہ تو حابیل اور قابل سے چلتا آ رہا ہے. یہ فرق آپس جی میں ہاں، بالکل. وہ کرنا کہ میں زیادہ اچھا ہوں، جہاں پہ میں آ جاتی ہے وہاں سے یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کے دور کے لحاظ سے جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے، طریقہ کار ہے کہ ہر ملک ایک الگ پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر وہ اسلامی ملک بھی ہے تو اس کی ایک الگ پالیسی ہے. پھر اس ملک کے اندر آ جائیں تو پھر وہاں پہ اسلام کے مطلب اسلام تو ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن اگر وہاں آئیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 4 5 6 الگ الگ طرح کے اسلام ہیں، جس کو ہم فرقہ کہہ سکتے ہیں. تو اس دور میں فرقہ واریت کے ہوتے ہوئے کیا خلافت قائم ہو سکتی ہے؟ اس دور میں کوئی پاسبلٹی ہے؟ مطلب میں اگر سوچوں تو جو میں خلافت کو دیکھتا ہوں خلفائے راشدین کی یا عثمانیہ سلسلے کی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید جتنی بھی محنت کر لیں اگلے 100 سال تک خلافت قائم ہو نہیں سکتی. لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے اور ہوگی، یہ بھی بول رہے ہیں. تو اگر ہوگی تو یہ کیسے ہوگی؟ کیا معاملہ ہوگا؟ ہمیں تو کچھ آگے کے دن تک یہ چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، جب تک انسان کے من کے اندر، دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں، اس وقت تک تو وہ کبھی بھی نہ وہ ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ منزلوں کو حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اسلام کی مطابق اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں بسر کر سکتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، نہ ہی وہ خلافت کو قائم کر سکتا ہے جب تک میں موجود ہے. اگر یہاں پر سیدھی اور سمپل بات کروں کہ ایک بکرا ہے جس نے میں کی ہے، آج اس کو بھی الٹا لٹکا کر اس کی کھال اتاری جاتی ہے. تو جو میں کرنے والا ہے اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. اب بات آتی ہے فرقے کے ہوتے ہوئے خلافت قائم ہو سکتی ہے یہ نہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ فرقہ ہے کیا. آج ہماری نوجوان نسل کے اندر فرقے کا صحیح معنی ہی موجود نہیں ہے. وہ اس کو فرقے کو اور معنی میں لے کے جاتے ہیں. جیسے رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا. اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول دیکھیں، اس کا مطلب فرقہ واریت میں نہ پڑھو. اگر میں شارٹ کہوں آج کے لینگویج کے حساب سے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو. اب اس معنی کو آج کل کے لوگ اور معنی میں لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یا سنی بریلوی، یہ سب غلط ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرقہ واریت میں نہ پڑھو. میرے بھائی یاد رکھو، یہ فرقے نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ فرقہ کیا ہے. اگر یہ فرقے نہیں تو پھر فرقہ کہتے کس کو ہے. یہ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ کیا ہے. اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ 2 قبیلوں کے درمیان کسی بات کو لے کر تنازع ہوا، حسد کی بنیاد پر، یا پھر ایک دوسرے کو میں کی بنیاد پر آپ کو بڑا سمجھتے ہو. ان کے درمیان جب اختلافات پیدا ہوئے تو ان کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے کا اسباب بنا. تو پھر وہاں پر اللہ رب نے فرمایا کہ آپس میں فرق نہ کرو، یعنی فرقہ واریت نہ کرو. تعصب کی جو آگ ہے وہ اپنے اندر نہ بڑھا. جب تک ہمارے اندر جس شخص کے اندر بھی، چاہے وہ وہابی ہے،
چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر تعصب ہے تو وہ فرقہ واریت میں پڑا ہوگا، کیونکہ تعصب کا جو معنی ہے فرقہ واریت کا دوسرا نام ہی تعصب ہے۔ جب تک دل میں تعصب ہے تو وہ فرقہ واریت کے اندر ہے۔ دوسری بات آتی ہے، تو اگر آج یہ وہابی سنی، وہابی شیعہ وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں، اگر یہ فرقے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ تو یہ ہے مسلک۔ اگر جملہ کے اعتبار سے کہوں تو مسالک ہے، مسلک ایک کے لیے اور مسالک سب کے لیے، تو یہ مسالک ہے۔ مسالک جمع ہے مسلک کی۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ مسلک کا معنی ہے راستہ۔ میں نے غالباً پہلے یا دوسرے پروگرام کے اندر جملہ کہا تھا، میں نے کہا وہ شخص بہتر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس سے جو نہیں کھڑا ہوتا۔ اسی کے اگر معنی مفہوم کو لیا جائے تو مسلک راستہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب راستے سب کے جدا ہیں، یہ میری بات بہت اہم بات ہے۔ اگر نوجوان نسل اس بات کو سمجھ جائے تو وہ سمجھ جائے گی کہ فرقہ اور مذہب کے اندر فرق کیا ہے۔ یہ راستے جدا ہیں۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سنی، بریلوی وغیرہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جیسے میں اگر بات کروں کہ ہم نے اگر اسلام آباد جانا ہے، آپ اور راستے سے جائیں گے، کوئی بائی ایئر جاتا ہے، کوئی بائی روڈ جاتا ہے، کوئی بائی ٹرین جاتا ہے، کوئی جنگلوں کے راستے سے جانا پسند کرتا ہے، تو کوئی اپنے اپنے طریقے، کوئی شہروں کے بیچ میں سے، کوئی موٹر وے سے جانا پسند کرے گا۔ تو مین اس نے پہنچنا اسلام آباد ہے، لیکن اس نے راستے الگ الگ اختیار کر لیے ہیں۔ تو سب جو ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب نے اپنے اپنے راستے الگ طریقے سے اختیار کیے ہیں۔ وہاں پر منزل ایک ہے، منزل ایک ہے، سب کے اصول ایک ہیں، قانون ایک ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو حاصل کرتے رہیں گے، اپنی زندگی کے مطابق اس راستے پر چلتے رہیں گے، تو وہ اس وقت تک مسلک میں رہیں گے اور ان کے اس راستے پر چلنے کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ قرآن و حدیث کے معنوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں گے، جب وہ قرآن حدیث کے معنوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگ جائیں گے یا صحیح سے سمجھ نہیں سکیں گے، تو وہ فرقہ واریت میں پڑ جائیں گے۔ یہ مسلک اور فرقے کی بات ہے۔ تو بھائی راہی بات یہ کہ جب تک فرقہ واریت رہے گی، یعنی تعصب رہے گا، فرقہ واریت کا دوسرا نام تعصب ہے، جب تک تعصب رہے گا، یہ کالے گورے کی جنگ رہے گی، یہ رنگ نسل کے جھگڑے رہیں گے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں پر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے، نہ امیر کو غریب پر ہے، نہ غریب کو امیر پر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ علم کی بنا کے اوپر ہے کہ یہ عالم ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ عالم نہیں ہے تو مرتبہ میں تھوڑا کم ہے، لیکن تعصب کی بنا پر نہیں ہے، وہ علم کی بنا پر۔ تو جہاں پر تعصب کی بنا پر آ جائے تو وہاں ہمیشہ فساد ہوتا ہے۔ اب وہی بات تھوڑی سی بیچ میں چینج ہو گئی۔ تو جب تک اس کے اندر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز تعلیم کو بتایا اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، فرقہ واریت سے بچتے رہیں گے، تو اس وقت ہم خلافت کو قائم بھی کر سکتے ہیں اور خلافت کے جو فائدے ہیں ان کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ حالیہ دور کی اگر بات کریں تو جس طرح ترکی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں، اور اس وقت جو اس کے خلاف قوتیں ہیں، یعنی اگر آپ بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت بھی کسی نے حملہ کیا، اس وقت بھی کن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، کس طرح مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا، وہ فرقہ واریت تھی۔ مسلمانوں کو طاقت دی، ان کو عیاشی کی طرف لگایا، ان کو دوسرے راستوں کی طرف لے کے گئے، تو جب وہ عیاشی میں لگے وہ فرقہ واریت یعنی تعصب کی آگ میں بڑھ گئے کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، میرا کیا کہتے ہیں، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس وہ طاقت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب اس کے اندر وہ چیزیں آئیں، اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو نقصان پہنچایا تو وہ خلافت کا جو دور تھا وہ ٹوٹ گیا۔ کس نے توڑا؟ فرقہ واریت۔ وہ تعصب کی آگ نے توڑا تھا، فرقہ واریت کی آگ نے توڑا تھا، وہ مسلک یا کسی اور چیز نے نہیں توڑا تھا۔ اگر آج کے دور میں بھی ہم مسلک کے اوپر قائم رہیں اور فرقہ واریت سے بچتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس خلافت کے دور کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں اور اس سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ رہی بات آپ کی وہی والی کہ حالیہ دور کو دیکھا جائے تو ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ آج وہابی سنی کا مخالف ہے، سنی وہابی کا ہے، اہل حدیث سب ایک دوسرے کے ہیں، وہ دیکھیں یوں چاروں طرف کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کے مخالف ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ نہیں کہوں گا کہ سب ایک دوسرے کے خلاف، نہیں، ان میں جو علم رکھتے ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، وہ دوسروں کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی ان کا راستہ الگ ہے، منزل وہی ہے جو ہماری منزل ہے،
ہمارا راستہ الگ ہے، منزل وہی ہے جو ان کی منزل. ہم فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، ہم مسلک کے اعتبار سے اپنی راستے پر رہیں گے گامزن. تو اگر اس فرقہ واریت کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ خلافت کا دور دوبارہ قائم ہوگا. اور وہ تہذیب کی بنیاد پر ہوگا، وہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگا، وہ سلطنت عثمانیہ کا جو عروج تھا اس کے مطابق ہوگا، اور زوال تھا اس کے مطابق نہیں ہوگا، اس سے بچتے ہوئے ہوگا. تو اگر ترکی یہ قدم اٹھا رہا ہے تو میں تمام جو لوگ ہیں اس کے حامی ہیں، میں ان سے کہوں گا چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اگر وہ صحیح معنوں میں تہذیب کے مطابق خلافت کو قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ساتھ دیں، کیونکہ یہی ایک واحد چیز ہے جو ہمیں آج کے دور کے فتنوں سے بچا سکتی ہے. یہ ہمیں خلافت ہی بچا سکتی ہے اس فرقہ واریت سے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی. آپ بے شک جمہوری نظام لے کر آ جائیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی ہمیں فرقہ واریت سے نہیں بچا سکتا. یہی سیاسی حکمران اپنے فائدے کے لیے ہم سنی و وابی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع کو لڑواتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے فائدے کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنا فائدہ نکالنے کے لیے یہی لوگ ہمیں لڑواتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے؟ ہم فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں، وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. آج ہمیں فرقہ واریت کی آگ سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں خلافت عثمانیہ کو دیکھنا ہوگا، ہمیں خلفائے راشدین کے دور کو دیکھنا ہوگا، ہمیں صحابہ کرام کے دور کو دیکھنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دور کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگ جائیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم خلافت کا قیام کر سکتے ہیں صحیح معنوں کے اندر. اگر اس سے دور ہٹ جائیں گے تو ہم کبھی بھی خلافت کا قیام بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی منزل ہے اس کو صحیح معنوں میں حاصل بھی نہیں کر سکتے. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. اور آج میں بھی کیونکہ یہ فرقہ واریت پہ یا لسانیت کے اوپر کافی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکثر بات چیت کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں کم سے کم ہوں. لیکن آج ایک اچھا پوائنٹ آپ کی باتوں سے سیکھنے کو ملا کہ آئندہ کبھی میں کسی کو سمجھاؤں گا تو مجھے آسانی ہوگی کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو قرآن شریف جب نازل ہوتا تھا تو یقیناً اس وقت کچھ ایسا ہوا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسیج بھیجتا تھا کہ یہ میسیج ہے، چاہے وہ کوئی پرانے کسی پیغمبر کا کہانی ہو، کوئی قصہ ہو، کوئی ان پہ گزری ہو، کہ بھائی یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اب یہ ہو رہا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یا کیسے لے کے چلنا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے آگے چلا کرتے تھے. اب اگر ہم اس فرقہ واریت کی بات کریں، لفظ فرقہ واریت جو ہے تو یہ ہمیں صحابہ کے دور سے نظر آنا شروع ہوا. صحابہ کے دور سے پہلے زیادہ سے زیادہ ہمیں منافقین نظر آئے، مشرکین نظر آئے، یہاں تک کہ پیغمبر کا بھی دعویٰ کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرقے کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے. ہم تو فرقہ یہی سمجھتے ہیں شیعہ سنی دیوبندی، بس یہاں ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ سب ایک ہو بھی جائیں، لیکن اگر ہمارے دل میں جب یہ باقی رہ جائے گا، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ کار والا ہے، میں بائک والا ہوں، وہ بڑی کار والا ہے، میں چھوٹی کار والا ہوں، وہ اس سے بڑی کار والا ہے، میں اس سے چھوٹی کار والا ہوں، تو یہ تو ان سب چیزوں کے لیے یہ آیت اتری ہے. یہ آیت صرف اسلامی فرقوں کے لیے نہیں اتری. اس کا مطلب جو آپ نے فرق کر دیا ایک دوسرے کی ذات میں، وہی حجۃ الوداع کے خطبے میں بولا، وہی اللہ کا پیغام آیا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اگر لوگ سمجھ جائیں، آپ نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ فرقہ ہے کیا، تفرقہ، حسد، اور ایک لفظ آپ نے اس کے لیے ادا کیا، میرے ذہن سے نکل گیا، تعصب. تعصب بہت اہم چیز ہے. میں خود اس سے کہنا چاہیے اس کا شکار ہو چکا ہوں اپنے جاب کے سلسلے میں. تو مجھے پتا ہے اس سے پہلے کافی لوگ کہا کرتے تھے، میں کہتا تھا نہیں یار ایسا نہیں ہوتا، ایسا بولنے کی باتیں ہیں، یہ فلموں کی باتیں، یہ ڈراموں کی باتیں ہیں، ایسا حقیقت میں کیسے ہوگا. لیکن جب خود کے ساتھ ہوا کہ 3 مہینے ایک چھوٹی سی بات پہ جاب مجھے نہیں ملی، مطلب سب کچھ ہو گیا، سائن ہو گیا، میڈیکل ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں آ رہا، اور میرے بعد جن کا ہوا جس میں میرے اپنے کزن بھی تھے ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا. تو 3-3.5 مہینے بعد میرے بڑوں نے تھوڑی سی کوشش کی، کیونکہ میں نے بولا آ جائے گا آ جائے گا، انہوں نے بڑوں کو فکر تھی اور کوشش کی، تو پتہ چلا کہ کسی ایک خاص بات کی وجہ سے مجھے روک دیا گیا، بلکہ مطلب مجھے ہائر ہی نہیں کیا جائے گا اب وہاں پہ، کیونکہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میں وہ سامنے نہیں لانا چاہ رہا. تو پھر جو میرے بڑے جب پتہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، یہ تو یہ ہیں، یہ تو یہ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے رشتے دار ہیں. پھر جب اس بندے کو جو جس کے پاس اتھارٹی تھی، جو ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر تھا، جب اسے اس چیز کا کنفرم ہوا کہ میں جو اس سے سمجھ رہا تھا یہ وہ ہے نہیں، فار ایگزامپل فرقے کی بنیاد پہ یا زبان کی بنیاد پہ
جب اسے اس بات کنفرم ہوئی تو جناب اگلے دن آ گیا. 3 مہینے میری سیلری کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ میرے سارے کام ہوئے ہوئے تھے. تو مجھے پتہ چلا اس دن 2009-10 کی بات ہے، یہ کوئی زیادہ مطلب بہت پہلے مجھے نہیں پتا. 9-10 تک میں یہ کہتا تھا ایسا نہیں ہوتا یار، ایسا نہیں ہوتا، نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام پڑھ کے یا میری لینگویج دیکھ کے کوئی تعصب نہیں کرے گا. لیکن جب میرے ساتھ ہوا میں نے بولا نہیں یہ ہے، بر صغیر پاک و ہند میں یہ چیز ہے. جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے شاید ہم کامیابی کے راستے پہ بالکل بھی نہیں جا سکتے. شاید کیا یقیناً جو لوگ کامیاب رہے ہیں وہ اس سے باہر ہی رہیں. جی ہاں بالکل، وہ ان چیزوں سے باہر رہیں، دور رہیں، تبھی ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. کوشش ہم نے کی کہ خلافت پہ ہم بات کر سکیں، سمجھ سکیں خلافت کیا ہے، خلافت کے فائدے کیا ہیں، خلافت کے نقصانات کیا ہیں. سبتین میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ خلافت اگر اپنی تہذیب اپنی روایتوں کے حساب سے چلے گی تو وہ خلافت کامیاب ہے، اور اگر وہ اپنی تہذیب اور اپنی روایت کو چھوڑ دے گی، مطلب قرآن و سنت کا طریقہ، عدل و انصاف کا طریقہ چھوڑ دے گی، تو وہ خلافت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس کے نقصانات ہی ہوں گے، اور وہ خلافت یقیناً پہلے ماضی کی طرح ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی. یہی چیز ہوگی. اگر اب بھی خلافت قائم ہو یا ہوگی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مسلمان ایک جگہ پہ آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اپنے ذہن سے تعصب، اپنے ذہن سے یہ فرقہ واریت، اپنے ذہن سے یہ حسد، یہ چیز نکالیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، تبھی ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور وہ وقت میرا ایمان ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ اس کلمے کے سائے تلے سب ایک جگہ پہ موجود ہوں گے اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے سب ایک ہوں گے انشاءاللہ. علی نقاش اور سید فہد کو آج کے لیے اجازت دیں. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. مثبت سوچ ایک متحد پاکستان کے لیے. اللہ حافظ. رمضان المبارک